میرا ایمان ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے آج، کیونکہ ہم یہاں پر سمجھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ جاننے کے لیے آتے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، گزارنا ہے۔ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دنیا کے اندر کس قدر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چیلنج ہیں، اور مختلف قسم میں قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بڑے غصے میں ہیں اور بھڑکی ہوئی ہیں قومیں، اور بہت زیادہ ہلچل ہے دنیا کے اندر۔ لیکن ہم نے خدا کو جاننا ہے، ہاللیلویا، کہ انسان ہے کیا، میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، میں کس طرح کا ہوں، میرے پاس کیا اتھارٹی ہے، کیا اختیار ہے۔ مجھے ان سب باتوں کو خدا کے کلام کے مطابق سمجھنا ہے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس کو سیکھتے ہیں۔ گناہ اور انسان کے بارے میں آج ہم سیکھیں، لکھا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پہلے سے آپ کو کیے دیتا ہوں۔ خدا نے پودوں اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد ایک اور خاص مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ خدا نے کیا کیا؟ سب چیزوں کو بنا کر ایک خاص مخلوق بنانے کا ارادہ کیا خدا نے۔ اس نے جب یہ ارادہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی کسی بات سے، میں تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو وضاحت کی سمجھ آگی۔ اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں پر، سب چیزوں پر اختیار رکھو۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا تھا یا اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، وہ یا تنہا تھا، اس کو باتیں کرنے والا کوئی چاہیے تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا اپنی قدرت میں اور اپنے جلال میں اور اپنی حیثیت میں بالکل خوش بخرم ہے، ہاللیلویا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس نے مخلوق بنانے کا ایک پلان بنایا۔ اس نے ایک ارادہ کیا کہ میں کسی مخلوق کو، انسان کو بناؤں گا تو اس کو بنا کر میں رکھوں گا، اور میں پلان لے کر پھر خدا آگے چلتا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہے کہ وہ اکیلا تھا۔ میں یہ سب کچھ آپ کو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے خود میں خوش تھا۔ خدا ہمیشہ میں خود کیا تھا؟ خوش تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو بنائے اور پھر خوش ہو، نہیں، وہ پہلے سے خوش تھا۔ انسان کے بارے میں کچھ تفصیل سے دیکھیں گے آج ہم، اس کے کیا مطلب ہے اس کا۔ خدا کے جلال کے لیے پیدا کیا۔ خدا نے کیا کیا؟ اپنے جلال کے لیے اس کو پیدا کیا۔ یسایا نبی کی صحیفہ، اور اس کے ادھر آپ ایک دو آیتیں دیکھ لیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ 43 باب اس کی 7 آیت میں، تو میں جلدی سے چاہوں گا کہ جلدی سے اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ کیا لکھا ہے تاکہ ہم ڈیٹیل سے اس کو سمجھیں اور اپنے بارے میں غور کریں۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ جی، یسایا 43 باب یعنی چیپٹر نمبر 43 اور ورس نمبر 7، جلدی سے۔ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا۔ کیا کیا؟ خدا نے اپنے جلال کے لیے اس کو خلق کیا ہے، مجھے اور آپ سب کو اپنے جلال کے لیے اس نے خلق کیا ہے۔ سمجھو اس عزت کو، سمجھو اس ویلیو کو کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہے تو بڑا خوبصورت آگے، جی پڑھ دو، اگلی آپ پوری کر دو۔ کیا لکھا ہے؟ جسے میں نے پیدا کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا، جسے میں ہی نے بنایا۔ تو بڑا خوبصورت یہ چیز ہے جو خدا نے اپنے جلال کے لیے اس کو خلق کیا۔ خدا کو جلال دینے کا مطلب ہے اس کی عزت اور حمد کرنا۔ ہم خدا کے جلال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کئی لوگ بڑی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ پاسٹر کو میں جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ کہتے ہیں ہم کیسے اس کو جلال دے سکتے، ہم تو کیا، کہاں روشنی، کہاں تاریکی۔ تو میں نے کہا یار تجھے کیا بتاؤں، تجھے اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، خدا کے نام کو ہم جلال دیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اس کی حمد کرنا اور اس کی ستائش کرنا۔ یہ بات کی تجھے سمجھ نہیں ہے تو پھر میں تجھے کچھ نہیں سمجھا سکتا، میں تجھے میرے سے بات نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ تو کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیسے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔
وہ تو پہلے سے نور ہے. خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے وہ لوگوں کو بہت خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی تعظیم کرتے ہو, اس کی ستائش کرتے ہو, جب یہ کہتے ہو آپ کہ خداوند میں بہت خوش ہوں تیرے حضور میں کیونکہ تو نے مجھے بہت برکتیں دے رکھی ہے. تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے, اس کو عزت ملتی ہے, اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ میرے نام کو جلال دے گا. آپ نے بائبل میں سے بھی پڑھا ہے اور ابھی آپ نے اس حوالے کو سیکھ لیا ہے کہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. کیونکہ جلال دینے سے خدا کی خوشی ہوتی ہے, خدا خوش ہوتا ہے. ہمیں تخلیق کرنے سے, بنانے سے, ہم سب کو بنانے سے وہ خوش ہوتا ہے. ہم سب کو بنانے کے بعد اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں بنایا انسان کو, ایسا ہوا ہے ویسے. باقی ادھر میں جیسے جب اس نے آدم کو بنایا تو خدا ان باتوں سے رنجیدہ ہوا, وہ ناراض ہوا اور وہ بہت پریشان ہوا. خدا یہ بات کلام میں لکھی ہوئی ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ آپ میں اور پریشان جیسے ہوتے ہیں. جب ہم رانگ چلتے ہیں تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے, خدا بھی بہت غصے ہوتا ہے کہ یہ ایسا انسان کیوں کر رہا ہے. اور اس لیے خدا کے کلام کے اندر کہ ہم خدا کے جلال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. سب کاموں میں جو کچھ بھی ہم کریں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کریں. جو کچھ بھی ہم کریں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کریں. ورشپ کریں, پرستش کریں, دعا کریں. کوئی کام جیسے یسوع مسیح نے بتایا تھا, کام یا کلام تم جو کچھ بھی کرو یسوع مسیح کے نام سے کرو. ہاللیلویہ. ہم جو کچھ بھی کریں اس کے نام سے کریں گے, اس کے نام کو جلال ملے گا. یہ خدا کی خوشی ہے. اور آگے بڑا خوبصورت اس کے لیے میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا. ہم اس کے جلال کے لیے جیئے. ہاللیلویہ. ہم اپنی مقصد کے لیے جیتے ہیں. ہمیں جینا کیسے چاہیے؟ خدا کے جلال کے لیے, تاکہ خدا ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم ایک تاریخ کی طرح بن جائے, ایک تاریخ کی طرح بن جائے. جیسے نبی خدا کے حضور میں جب تک زندہ رہتے ہیں وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے زندگی کا, یہ مقصد ہوتی ہے زندگی کی. کئی لوگوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور وہ کچھ زندگی کسی طرح سے بھی وہ گزارتے, بس ٹھیک ہے وقت گزر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہم خدا کے جلال کے لیے جیئے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری زندگی کو ایک حقیقی مقصد کا مطلب اور خوشی ملتی ہے. ہاللیلویہ. پھر ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے جو ہمیں کسی اور چیز کی نہیں, اور کسی چیز سے, کسی کام سے نہیں مل سکتی. وہ صرف اسی طرح سے مل سکتی ہے اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے مل سکتی ہے. یہ ہے ہماری زندگی جو خدا کے بنانے میں اس کا مقصد ہے. اور اس کو ہم خدا کو جلال دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں, اس میں خوشی منائیں. اور دور زبور میں 16 زبور میں 11 میں کیا کہتا ہے, ذرا اس کو پڑھ دو. زبور 16 اور اس کی 11 میں کیا لکھا ہے, ذرا اس کو غور سے دیکھو اور پڑھ دو. اس میں کیا لکھا ہے جی, ہمیں خداوند سے محبت کرنی چاہیے. اس بات کے لیے نہیں کہ مجھے کچھ مطلب ہے, مجھے اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ اے خدا تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اپنی صورت پر مجھے پیدا کیا ہے. اس مقصد کے لیے خدا سے محبت کرنی چاہیے اور اس سے پیار کرنا چاہیے اور محبت کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینا چاہیے. ہاللیلویہ. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے, ان باتوں کو جاننا ہے. جی بیٹا پڑھ دو. زبور 16:11 جی. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. یہ ہے خدا میں جینا, خدا میں زندہ رہنا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. یہ سنے میں کہا تھا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. ہاللیلویہ. ہمارے پاس زیادہ آسان طریقہ ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں. ہر ایک چیز کے اندر ہم یسوع کو دیکھیں, ہر بات میں ہم یسوع کو دیکھیں. جب ہم یسوع کو ہر بات میں دیکھیں گے تو پھر ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے, پھر ہم زندگی کی طرف چلیں گے.
اور پھر ہمیشہ ہم اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بھول گئے ہیں. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے سے بہت زیادہ تاریکی کے اندر ہے اور بہت زیادہ بھول گئے ہیں راستہ. جو ہمیں کرنا چاہیے, جو انسان کو کرنا چاہیے, وہ انسان نہیں کر رہا. ہماری کسی بھی خوشی میں خدا کو ایسا نہیں کہ ہم خوشیاں نہ کریں. خدا ہمیں بچے نہ دے, ہم بچوں کی خوشیاں نہ کریں, وہ سب کچھ نہ کریں. لیکن میں یہ آپ کو بتانے کا میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی کریں آپ یسوع مسیح کے پاک نام سے کریں. تیرا فضل ہے خدا, تیری قدرت میرے ساتھ ہے. ہماری اولاد آج کل کیوں بگڑ جاتی ہے, ہمارے بچے آج کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم اس کے جلال میں زندگی نہیں گزارتے, ہم خدا میں زندگی نہیں گزارتے. جو مقصد خدا نے زندگی گزارنے کا دیا ہے اس سے ہم کہیں دور ہیں, بہت دور ہیں. اس وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے, غلط راستوں پر چلتی ہے, رونگ راستوں پر چلتی ہے, برائی کرتی ہے, نہ جانے وہ کرتی ہے جس سے ہم ستائے جائیں. ہم ان کو پیدا کر کے ستائے جائیں جیسے خدا ہمیں پیدا کر کے اور جو ہے وہ افسوس کرتا ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے. ہم بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں, جیسے ہم کریں گے ویسے ہمارے بچے بھی اسی طرح سے کریں گے. جیسے ہم خدا کو خوش نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں بھی خوش نہیں کریں گے. وہ کیسے خوش کریں گے؟ ان میں خدا کی کسی طرح کی کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے, ان میں کسی طرح کی کوئی روحانی برکات نہیں ہے. وہ اسی طرح سے ہوگا کیونکہ ہم نے اس کی بات کو نہیں سنا, اس وجہ سے ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. ہاللیلویا. کیا ہے تیرے حضور میں؟ کامل شادمانی, جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے, جس میں کوئی ذرا سا ڈاؤٹ نہیں ہے, بلکہ کامل کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کا کوئی داغ یا چھری نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہے, بلکہ پورے طور پر شادمانی. ہاللیلویا. کہ آپ پاؤں سے لے کر سر تک خوش ہو, کسی طرح کا کوئی آپ کی زندگی کے اندر مشکلات نہ ہو. میری پیاری بہنوں, پیاری بیٹیوں, نوجوانوں, بزرگ بھائیوں بہنوں, میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اپنی زندگی کے جینے کا مقصد سیکھو. میں نے سیکھا ہے کہ ہم جو ہمارا کلچر ہے نا, ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے جیتے ہیں. بتاؤ اس کی وضاحت. ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جائے تو ہم رشتہ داروں کی دعوتی کرتے ہیں, نہ جانے کون سے کھانے بناتے ہیں, ان کے لیے کھانے. جیسے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, کرسمس آ جائے تو اپنے بچوں کے لیے رشتہ داروں کو جا کے پیسے دے دیں. جب اپنے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے رو دے سامنے کچھ نہیں کر سکتے, وہ ساری طرف ادھر لگ گئی, ساری کچھ نہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اچھا کھانا ہم کسی دوسرے کو کھلاتے ہیں, اچھے برتنوں میں ہم کسی دوسرے کو کھلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے, ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ایسا ہی ہے نا؟ اسی سونے برتن رشتے دار واسطے رکھتے ہیں. یہ مطلب کی ہوا؟ اسی لوکاں واسطے جوڑتے ہیں, اپنے واسطے نہیں. اپنے لیے اسی کچھ نہیں کرتے. سانو اپنی زندگی کے مقصد کا ہی پتا نہیں کہ ساری زندگی کا مقصد کی ہے. آج پر سمجھ آئی جلدی کہ ساری زندگی کا مقصد کی ہے؟ خدا دے نام کو جلال دیتے رہنا. ہاللیلویا. خدا کے نام کو جلال دیتے رہنا, یہ زندگی کا مقصد ہے. اس کو سمجھیے, اس کو جانیے کہ خدا کچھ اور چاہتا ہے, ہم کچھ اور چاہتے ہیں. خدا کی مرضی پر ہم نہیں چلتے, خدا کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے, اور اسی لیے تو ہمارے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں خلا رہتا ہے. ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. داؤد کا دیکھو انداز, طریقہ دیکھو اس کا. وہ کہتا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, اور زندگی کی راہ کے ساتھ تیرے حضور میں کیا ہے؟ کامل شادمانی ہے. تیرے حضور میں مکمل شادمانی ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم خوشی چاہتے ہیں نا, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ خوشی چاہتے ہیں, ڈپریشن تو نہیں چاہتے نا, خوشی چاہتے ہیں نا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, دنیا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, دنیا کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, ویلیو کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. خدا کے حضور میں جیئے. ہاللیلویا. خدا کی ستائش میں جیئے. آپ کے بچے آپ کو اس لیے زیادہ ڈپریشن دیتے ہیں کیونکہ آپ خدا میں نہیں ہیں. آپ خدا کی عبادت کو کچھ نہیں سمجھتے.
آپ خدا کی عبادت کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، اس لیے اس طرح کے حالات ہماری زندگی کے اندر بن جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ مکمل خوشی خدا کو جاننے، کیا لکھا ہے؟ میری بات کو غور سے سنو میری پیاری بہنوں، میری طرف دیکھو، مکمل خوشی خدا کو جاننے اور اس میں خوش ہونے سے آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسی کسی کوشش نہیں کرتے کہ اسی خدا کو جانیے، اسی خدا کو سمجھئے کہ خدا کیا ہے، کون ہے، وہ کس طرح کا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ۔ کوئی جانتا ہے خدا کو جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ آج خدا کو جاننے واسطے نہیں، آج یہ جاننے واسطے کوشش کرتے ہیں کہ پیسے کتوں آ سکتے ہیں، روپیے کتوں آ سکتے ہیں، دولت کے میں زیادہ مل سکتی ہے۔ آج یہ دے وچ زیادہ لوگوں کی کھوج ہے، خدا کی کھوج نہیں، جڑا آسمان دے دریچے کھول کے تمہیں ساری برکتاں دے سکتا ہے، وہ دی کھوج نہیں، وہ دے واسطے کوئی سارے دناں چ پلان نہیں، سارے کول کوئی وہ دے واسطے کوئی بھی ایسا پلان نہیں کہ اسی خدا واسطے اسی سمجھیے لو، اسی انہوں جانیے کہ خدا کی اسی بالکل اس تو بے بہرا ہوا، اسی ان تو الگ ہوا، کیونکہ وہ اس واسطے سانو مکمل شادمانی تو اسی محروم ہوا۔ پھر سکھا کے خدا کی صورت پر پیدا کیا، اس کو ہم ذرا دیر سے سیکھیں گے، ذرا اس کو سمجھے گا دھیان سے، کیونکہ آج آپ کی برکت کے لیے خدا کا کلام ہے۔ ہم خدا کی تمام مخلوقات میں بہت مخلوق ہے جو خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ سارے بولو ہاللیلویہ۔ دنیا کے اندر بہت ساری مخلوق ہے، لیکن خدا نے بہت چیزیں بنائی ہیں، بہت چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن ہم سب سے مختلف ہیں، سب سے مختلف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ذہن ہے، سوچ ہے، خیال ہے، سائنسی ذہن ہے، کمپیوٹرائز ذہن ہے، بہت کچھ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ یہ باتیں سیکھ لو اور یہ سمجھ لو۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لو پھر سے دوبارہ اس بات میں، پہلے بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حد تک خدا کی مانند ہے، کسی حد تک ہم خدا کی مانند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جو میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ کی سمجھ میں آیا؟ میں کسی سے سوال کر کے پوچھوں گا کیا مطلب اس کا، جلدی کا ہاتھ نیچے کر لیں سارے۔ کی مطلب ہے کہ خدا دی مانند ایسی کسی حد تک، کسی حد تک ایسی خدا دی مانند وہ دی بلکہ ہے، کس حد تک؟ سارے کو اختیار ہے، ایسی چرچ آئیے نہ آئیے، سارے پتہ لگے تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگی تو آج کی جانتا ہے، اختیار ہے نا آپ کے پاس کہ آپ نہ چرچ آئیں، آپ عبادت نہ کریں، آپ راستی نہ کریں، آپ گناہ میں خما کریں، یہ آپ کی اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں ایسے۔ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، ہم نے غور کرنا ہے کہ مجھے کتنا اختیار ملا ہے۔ ہم نے یہ سارا اختیار اپنے پاس رکھ کر اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، بلکہ یہ کہہ دینا خدا یہ سارے اختیار تیری قدرت کے ہیں، خدا تو مجھے جو کچھ کہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ میرے پاس بے شک کہیں جانے آنے کا اختیار ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ میں خدا تیری مرضی کو بجا لاؤں گا، میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا، اور یہ خدا کے حضور میں ہمیں سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اخلاقی مخلوق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اخلاقی مخلوق ہیں جو صحیح اور غلط کا اندرونی اساس رکھتے ہیں۔ یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کیا کہا ہے؟ تو اگر سارا کچھ پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے کہ صحیح، میں ٹھیک کر رہا یا غلط کر رہا، تو پتا ہوتا ہے نا، تو اندر سب چیزیں نہیں، میرے اندر سب چیزیں نہیں، پر اسی لوگ واچ نہیں کرتے، اسی لوگ دیکھتے نہیں کہ میں کی کر رہا ہوں، میں کس طرف چلے ہوں۔ تو اخلاقی ساری تسی ایک کیجئے، مثال کے طور پر ہم اخلاقی مخلوق ہیں جو صحیح اور غلط کا اندرونی اساس رکھتے ہیں۔ یہ خدا کے کامل عدل و انصاف کا ایکس ہے۔ ہاللیلویہ، گالی سمجھ نہیں آئی؟ یہ خدا کے کامل اور مکمل کیا ہے؟ انصاف کا ایکس ہے جو آپ کے اندر ہے، ایکس، ٹھیک ہے نا؟ جب خدا وچ ایکس ہے انصاف کرنا تو وچ بھی ہے،
मैं जब तुसी इंसाफ करो थे मेरी तरफ गौर से देखो, ध्यान से मेरा कलाम सुनो, जो खुदा का कलाम है, जो आपका सरमाया है, इसको ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान नहीं करो बेटियों। फिर मैं आपका नाम लेकर कहूंगा कि ये ऐसे कर रही है, तो क्या है इसमें, क्या है फर्क, क्या है, तो इसके मायने क्या है, जरा इसको जरा देखो। इखलाकी रूहानी जो एक्स है वो आपके अंदर है। आपको पता होता है यार ये इंसाफ की गल नहीं हुई, मैं अपनी ऐश धी नाल ऐश पुत्र नाल इहदे नाल मैं इंसाफ नहीं कीता, वैसे मैनूं अफसोस इस गल दा मैं ठीक नहीं कीता। की मतलब इस गल दा, जरा सुनो समझो जरा। हेलो, क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि आपके पास भी इंसाफ का एक्स खुदा की तरह आपके अंदर भी है, लेकिन आप यूज करें ना करें उसको, मुखालिफ चले जाए, ये आपकी मर्जी है। और फिर क्या लिखा है, इसी तरह आगे तरह थोड़ा सा और इसको डिटेल से सीखते हैं। इसी तरह हम सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी मखलूक भी हैं। हालेलुया, ऐसी किया रूहानी मखलूक भी हैं, असी रूह भी जानते हो, सब चीजों में जान सकते हैं, सब चीजों को समझ सकते हैं। असी अगर जानिए या ना जानिए, हर रोज दुआ चर्च में असी करते हैं रात को 9 ਤੋਂ 10 बजे तक, लेकिन असी समझना है दुआ करके